کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا, کیسے لگے گا, قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا, یا قیامت کی جو باتیں ہیں, چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے. اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو. اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے, پل بنا دیں گے. تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی. تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے. جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح تو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, اللہ کا ایک حکم ہے. اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے, تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. روح کا جواب پورا نہیں دیا, اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے. علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی, اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں, باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہے, وہ بھی بہت تھوڑا ہے, اتنا تھوڑا ہے. یہ جو جینز کا علم ہے نا, جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر, ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے, وہ بھی 100% نہیں, 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا, تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا, جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے. اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, مرکزہ ہوتا ہے, جیسے انڈے میں نا, انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے, ایک سائٹوپلازم ہے, اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے. تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی, ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے. پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے. تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, کانوں سے سن رہا ہوں, روبوٹ بھی دیکھتا ہے محسوس نہیں کرتا ہے. وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات. یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی. یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ نے آدم کا پتلا بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی, زندہ ہو گئے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے, سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے, تو ہل کیوں نہیں رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا. ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے, پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے, الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا. اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب. اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے. تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی. پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں, لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں, ٹھیک, باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا. منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی, صحیح
मोल्टी फोम वालों ने जो गद्दे बनाए ऊपर से लगेगी, नीचे से नहीं लगेगी। तो मोल्टी फोम के गद्दे पे जब आप लेटेंगे तो के इलेक्ट्रिक वालों के मोहताज होंगे, वो पंखा चलाएंगे तो हवा लगेगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप मंजी पे लेटें, चारपाइयों पे लेटें, तो भाई उसमें से ऑटोमेटिकली जब हवा चलेगी तो चारों तरफ से आपको हवा लगेगी। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा इन चीजों का मोहताज ना बनाओ, कुदरती माहौल में रहने की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, एयर कंडीशन ही में रहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया वहां पे, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आया घर में 2 महीने बाद, जब मैं आया ना, मैंने पंखा चला के लेटा यार, खिड़कियां खोल दी कमरों की। खुदा की कसम, जो नेचुरल में मजा है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं है। पता नहीं लोग 24 घंटे एसी में पड़ते क्यों नहीं है, अजीब ज़हनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, आदी हो गए हैं। हमने अपने आप को आदी किया ही नहीं एयर कंडीशन का। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं आया, मैंने घर के चारों खिड़कियां मिड़कियां खोली आराम से। घर ऐसा बनाया कोई खिड़कियां खोल के बेपर्दगी ना हो। आजकल घर भी इस तरह के होते हैं कि वो कहीं ना खिड़की खोल सकता है आदमी, ना कहीं सहन में लेट सकता है। तो उससे ये जो नेचुरल लाइफ है ना, ये सुकून देती है इंसान को। पंखे की भी अपना मजा है भाई, अगरचे पंखा नेचुरल नहीं है लेकिन उसको डंग 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 की आवाज का अपना मजा है। अभी जो मैं, अगरचे तुम लोग दीन सुनने के आए तो थोड़ी सी बातें भी सुन लो ना। मैं जब जापान गया ना अभी, तो मुझे जो कमरा दिया इरशाद भाई ने, वो उसमें सर्दियां थी तो पंखा तो चला नहीं सकते थे। अब हीटर चलाते तो मुझे हीटर से तकलीफ होती है। ये जो हीटर होता है ना, एयर कंडीशन में जो हीटर भी चलता है ना, ये अजाब है। ये गैस का हीटर भी एक अजाब है। लकड़ियों की आग भी हमने तापी है, उसमें वो टेंशन नहीं होती जो गैस के हीटर में होती है। पता है आपको, लकड़ियों की आग जला दो ना कमरे में, उससे जो हीट मिलती है उससे आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो गैस का हीटर है ना, ये अजीब सी चीज है ये। तो मैंने कहा भाई हीटर नहीं चलाओ, ना एसी वाला हीटर चलाओ और ना गैस वाला। अब सर्दी बहुत है तो डबल रजाई ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब जब डबल रजाई ले रहे हैं तो अब पंखे भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, तो आवाज, अब कोई जरा सा ठक हो आवाज आती है। साथ में उनके बच्चे तो बातचीत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है। पंखा था ही नहीं, सॉरी, जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार YouTube हर बीमारी का इलाज है, मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज। हम तो आदी हैं उसके, कड़ंग कड़ंग आवाज से अड़ंग अड़ंग ऐसे। पंखा जितना बेकार होगा ना उतना अच्छी लोरी सुनाता है। पंखा जितना खराब होगा ना, कड़ंग गड़ंग गड़ंग गड़ंग, एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गड़ंग करता है, उसका अपना मजा है यार। बचपन याद आता है, बचपन याद आता है। पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना, गड़ंग 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 घूम रहे होते थे, लगता था ये हम पे गिर जाएगा। और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है। पंखा ऐसे खड़ा हुआ था, गड़ंग 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 घूमने का भी गिरेगा, वो गिर गया थोड़ी देर में, खैर बच गए हम। तो मैंने क्या किया, YouTube पे लिखा फैन वॉइस फॉर स्लीपिंग, तो YouTube पे आ गई पंखे की आवाज, मैंने लगाया जोर से, गहरी। अब शोर शराबा और मुझे थोड़ी देर ये तसव्वुर होता है कि ये YouTube पे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ना आपको लगेगा वाकई पंखा चल रहा है। तो अब वो शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मेरी सेहत, मैं समझ रहा हूं पंखा चल रहा है। ये YouTube पे डाला इसलिए है। और नीचे लोगों के कमेंट्स के, जब से हमने ये पंखा चलाया ना YouTube, गोरों के कमेंट्स थे कि बजे की नींद आ रही है। अच्छा, उसमें फिर ऐसी वीडियोस में बारिश हो रही है, बाज़ दफा बारिश में भी बड़ा सुकून मिलता है। बारिश हो रही हो ना, बिजली कड़क रही है, बड़ी गहरी नींद आती है, नेचुरल है, एक नेचुरल माहौल पैदा हो जाता है। तो मैं तो नेचर से लव करने वाला आदमी हूं, मुझे नेचर से मोहब्बत है, तभी तो शादियां की हुई हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, ये सब नेचर है। तुम लोग को लैंड क्रूजर और ये नेचर नहीं है रीवो, ये जरूरत है। नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग गड़ंग। गड़ंग भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना, सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी। आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो उसका अपना मजा है, कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है, वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अबे एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है,
آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے, زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کیا نہیں یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے اس سے. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی. یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے, کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر, اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں, دفع کرو یار, ہم ایسی کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے. جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے.